نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے ماہ رمضان کی فضیلت۔ ماہ رمضان بہت برکت والا مہینہ ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، یعنی کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز پڑھنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4 اگر استطاعت ہو تو حج کرنا۔ نمبر 5 ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ اچھا، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، نماز کے بارے میں قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ ذکر ملتا ہے، لیکن ماہ رمضان کے روزے ایسا ٹاپک ہے جو قرآن حکیم میں صرف ایک جگہ پہ ڈسکس ہوا ہے، اور وہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 سے لے کے 188 تک۔ کل 6 آیات ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی کہ روزے صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ فرض نہیں، بلکہ اس سے پہلے جو امتیں گزر گئی ہیں ان پہ بھی روزے فرض تھے، ان پہ بھی نماز فرض تھی، وہ لوگ بھی زکوٰۃ دیتے تھے، وہ لوگ بھی حج کرتے تھے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اچھا، مسلمان جو ہے نا پورے 11 مہینے، خصوصاً سب کانٹیننٹ میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو 5 گانا نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، لیکن ماہ رمضان کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے الحمدللہ وہ لوگ جن نے کبھی فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی، وہ لوگ بھی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اچھے اچھے عمل کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، رات کو قیام اللیل یعنی تراویح پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ گنتی کے دن ہے، یعنی کہ ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ گنتی کے دن ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو وہ اپنی گنتی کو بعد میں پورا کرے، یعنی کہ ماہ رمضان کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ چھوٹ جائے، کسی کو بخار ہو جائے، کوئی اور مسئلہ ہو جائے یا کسی کو سفر پہ جانا پڑ جائے تو وہ اپنا روزہ چھوڑ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب ماہ رمضان ختم ہو جائے تو وہ شوال کے مہینے میں چاہے تو اپنے روزے جو گنتی رہ گئی ہے وہ روزے اپنے پورے کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بہت کمزور ہو جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ مساکین کو فدیہ دے سکتا ہے، یعنی کہ کوئی ایسا شخص جو بہت بزرگ ہو، اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ روزے کو مکمل کر سکے، تو وہ مساکین کو فدیہ دے سکتا ہے۔ اچھا، اکثر علماء کرام اور صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ یہ آیت منسوخ ہے، تو یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4505 میں ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ منسوخ نہیں ہے، کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ مسکین کو فدیہ دے سکتا ہے، یعنی کہ کسی مسکین کو ایک وقت کا کھانا دے سکتا ہے۔ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو ہے وہ جب بزرگ ہو گئے تھے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے تھے، وہ روز ایک مسکین کو جو ہے ایک وقت کا کھانا کھلاتے تھے، اور اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ 30 مساکین کو ایک ساتھ ہی کھانا کھلا دیتے تھے۔ یعنی کہ یہ بھی اسلام میں آسانی ہے کہ جو لوگ چاہیں تو روز ایک مسکین کو بھی ایک وقت کا کھانا کھلا سکتے ہیں، اور جو چاہیں تو 30 مساکین کو ایک ساتھ بھی کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اگر اللہ کی راہ میں اس سے زیادہ خرچ کریں تو ان کے لیے بہتر ہے، اگر تم روزہ رکھو تو یہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یعنی چاہو تو 30 مساکین کو ایک ساتھ بھی کھانا کھلا سکتے ہو، چاہو تو ہر روز ایک مسکین کو ایک وقت کا بھی کھانا کھلا سکتے ہو، اور چاہو تو اس سے زیادہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو، اور اگر تم روزہ ہی رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ روزہ ہم رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے، یہ بات تو ہم صرف خود ہی جانتے ہیں نا، کوئی اور تو نہیں بتا سکتا کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں یا یہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ تو بات صرف ہمیں خود کو ہی پتہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے، وہ تو نیت جانتا ہے نا کس کی نیت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو روزہ رکھ سکتا ہے اس کو چاہیے کہ روزہ ہی رکھے، یہ اس کے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ماہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں قرآن حکیم نازل ہوا، یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اس میں ہدایت کی روشن دلائل موجود ہیں، یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے نا یہ ماہ رمضان میں نازل ہوا اور یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ماہ رمضان ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ ماہ رمضان ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے، جس رات کو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اسی مہینے میں قرآن حکیم بھی نازل ہوا۔ اور یہ کتاب جو ہے یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اس میں ہدایت کے روشن دلائل موجود ہیں، یہ حق اور باطل میں فرق کرتی ہے، یہ حرام اور حلال میں فرق بتاتی ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے سے ایک غیر مسلم مسلمان ہو جاتا ہے، ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے سے ہمیں اپنا دنیا میں آنے کا مقصد پتہ چلتا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے پتے چلتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقوق اللہ جو ہیں ان کو کیسے پورا کرنا ہے، حقوق العباد کو کیسے پورا کرنا ہے۔ اور تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ تو اس آیت میں اب جو ہے نا حکم آ جاتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ دیکھے تو اس پہ لازم ہے، اس پہ فرض ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، ٹھیک ہے۔ جو ماہ رمضان پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو وہ اپنی گنتی کو بعد میں پورا کرے۔ اللہ تو چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی، اللہ تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی گنتی کو پورا کرو، اور یہاں تک کہ تکبیر کہو جب تم ہدایت پاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے لیے یہ مشکل نہیں چاہتا، میں آسانی چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے بندے آسانی کے ساتھ روزہ رکھیں۔ اگر جو بیمار ہیں یا مریض ہیں، مثلا جو بہت بزرگ ہیں یا بیمار ہیں، جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ اکثر ینگ لوگ بھی روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ اکثر مسائل ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی موذی مرض، شوگر ہو گیا، ہیپاٹائٹس ہو گیا، یا اور سو مسائل ہوتے ہیں، تو وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، وہ اپنا روزے کو مکمل نہیں کر سکتے، وہ بیمار ہوتے ہیں۔ تو وہ چاہیں تو وہ تو جو جن کو موذی مرض ہے، جو مثلا شوگر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، یا اس طرح اور مرض ہیں، یا ایج بہت زیادہ ہو گئی ہے تو وہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، یا کینسر وغیرہ اس طرح مسائل ہیں، تو وہ تو فدیہ دے سکتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ویسے تو ہیلتھی ہوتے ہیں لیکن ماہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہوئے اکثر کمزوری ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، یا اور سو مسئلے ہوتے ہیں، یا کہیں سفر پہ جانا پڑے، تو اکثر ہم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو بخار وغیرہ بھی ہو جائے یا کوئی بیماری آ جائے تو وہ کہتے ہیں ہم نے روزہ نہیں چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے ہم نے روزہ نہیں چھوڑنا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم روزہ چھوڑ سکتے ہو، یا سفر ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سفر میں بھی روزہ رکھنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سفر کرنا مشکل تھا، صحابہ کرام کے دور میں تو سفر کرنا مشکل تھا، لیکن ہمارے دور میں سفر کرنا آسان ہے، ایروپلینس پہ سفر ہوتے ہیں، ٹرینس پہ ہوتے ہیں، گاڑیاں ہیں، تو ہم جو ہے نا وہ سفر میں بھی روزہ رکھیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ مشکل نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہوں، سفر تو سفر ہوتا ہے نا، بیماری تو بیماری ہوتی ہے، تو میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی مسئلہ ہو، بیماری ہو، کوئی سفر ہو تو آپ روزہ چھوڑ لیں، لیکن بعد کے دنوں میں تم روزے کی گنتی پوری کرو اپنی، اور چاند کا مہینہ یا 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے، اور جو روزے آپ کے چھوٹ جائیں وہ شوال کے مہینے میں یا پھر رمضان آنے سے پہلے پہلے آپ کسی وقت بھی روزہ جو آپ نے چھوڑ دیے ہیں آپ انہیں مکمل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سہولت دی، آسانی رکھی ہے،
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنی روزوں کی گنتی کو پورا کرو اور تکبیر کہو یہاں تک کہ ہدایت کو پہنچو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے تو تکبیر کرو کہو، یعنی کہ جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو مسلمان تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو تکبیر پڑھتے ہوئے مساجد کو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے عید کی، اور اللہ کا شکر ادا کرو عید والے دن، یعنی کہ جب روزوں کی گنتی پوری ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے فرما دیجئے کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ لیکن لوگوں کو بھی تو چاہیے کہ میرا ہر حکم مانیں اور مجھ پہ ایمان لائیں جس طرح کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرما دیجیے کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ لیکن لوگوں کو بھی تو چاہیے میرا ہر حکم مانیں، مجھ پہ ایمان لائیں جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ تم لوگ ہدایت پاؤ۔ ہم لوگ روزے رکھتے ہیں، سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اچھے اچھے عمل کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، رشوت نہیں لیتے دیتے، کوئی حرام کام نہیں کرتے، کہ ہمارا روزہ ہے، رات کو قیام اللیل یعنی تراویح پڑھتے ہیں، صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں حرج کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں، تو ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم اتنی دعائیں مانگتے ہیں، ہم اتنی پرہیزگاری کرتے ہیں، تو کیا اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرما دیجئے میں بہت قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بہت قریب ہوں، مجھ تک پہنچنے کے لیے تمہیں کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی دنیا کا بادشاہ ہوں، کہ تمہیں دنیا کے بادشاہ کے پاس جانے کے لیے 100 وکیلوں کی ضرورت پڑتی ہے، 100 سفارشوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو میرے پاس آنے کے لیے، مجھے پکارنے کے لیے کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی سفارشی کی ضرورت نہیں ہے، تم پکارو میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ کس طرح قریب ہے؟ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ تو تم میرے لیے روزہ رکھ رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں، میں سنتا ہوں، تو میں تمہارے بہت قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ لیکن لوگوں کو بھی تو چاہیے کہ میرا حکم مانے، میں نے جو اصول رکھے ہوئے ہیں زندگی گزارنے کے، تو میرے اصولوں کے مطابق، میرے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارے نا، مجھ پہ ایمان لائیں جس طرح ایمان لانے کا حق ہے۔ کیونکہ تاکہ تم لوگ ہدایت پاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور رمضان کی راتوں میں نے تمہاری بیویوں کو تم پہ حلال کر دیا ہے، تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے، اور تم جو اپنی جی میں خیانت محسوس کرتے ہو اللہ تعالیٰ تو اس کو جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہاری طرف رجوع کرتا ہے، تمہیں ڈھیل دیتا ہے، تمہیں معاف کرتا ہے۔ تو تم اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرو، اور جو تمہارے مقدر میں ہے اللہ کی طرف سے نیک اولاد اس کو پاؤ، اور کھاؤ اور پیو سحری ہونے تک، یعنی کہ جب روزے کا ٹائم، فجر کے ٹائم اٹھو، کھاؤ پیو جب تک کہ فجر کی اذان نہ ہو جائے، تو تم کھاتے پیتے رہو سحری ہونے تک، یہاں تک کہ سفید ڈورا جو ہے رات کی سیاہ ڈورے سے الگ نہ ہو جائے۔ یعنی کہ جب فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو آپ اگر آسمان پہ دیکھیں نا، ایک سفید کلر کی لکیر جو ہے نا وہ دکھائی دیتی ہے جب فجر کا ٹائم داخل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب سفید ڈورا رات کی سیاہ ڈورے سے ممتاز نہ ہو جائے، فرق نہ محسوس ہو، اور اپنے روزے کو مکمل کرو رات ہونے تک، یعنی کہ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے رات شروع ہو جاتی ہے، مغرب کے بعد نا رات شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت تک اپنا روزہ مکمل کرو، اور اپنی بیویوں کے ساتھ مساجد کے اندر اعتکاف کرو۔ تو اپنی بیویوں کے ساتھ مساجد کے اندر جو ہے ازدواجی تعلق قائم نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی مت پھٹکو۔ یہ پہلے دور میں تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ مساجد کے اندر اعتکاف کرتے تھے، تو اس وقت کی بات ہے، اب تو یہ پاسبل نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا دور ہے، اب تو خواتین جو ہے نا وہ گھر کے اندر ہی اعتکاف کریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مساجد کے اندر جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ اعتکاف کرتے ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق مت قائم کریں،
تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی مت پھٹکو، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ لوگ اگر کوئی یہ باتیں سن کے سمجھتا ہے نا کہ میاں بیوی کی باتیں بیان ہو رہی ہیں تو یہ بڑی بے حیائی کی باتیں ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں، تمہاری ہدایت کے لیے، تم ہدایت پاؤ اور اپنی زندگی اس طریقے سے گزارو جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنی آیات کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں۔ اور مت ہڑپ کرو ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے، اور اس مال کو رشوت کا ذریعہ نہ بناؤ اپنے حکمرانوں تک پہنچنے کے لیے، اور ایک فریق دوسرے فریق سے ظلم نہ کرے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی کہ رمضان کے مہینے میں جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے 11 مہینے جو ہے نا ہر چیز بڑی مناسب قیمت سے ملتی ہے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ غریب لوگ جو ہے نا وہ تو بیچارے بالکل بھی نہ افطاری میں کچھ اپنی مرضی سے خرید کے کھا سکتے ہیں، تو نہ عید کے لیے کچھ اچھی شاپنگ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مت ہڑپ کرو ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے، تو یہ زیادتی ہے نا، ایسا ہونا نہیں چاہیے، اور ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے پہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اور اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم جانتے تو ہوتے ہیں نا، کسی سے بھی پوچھے تو وہ بتائے گا، وہ بولے گا کہ ماہ رمضان میں جی بڑی مہنگائی ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ کوئی بھی نہیں کہے گا اچھی بات ہے، لیکن پورے 11 مہینے مناسب قیمتیں ہوتی ہیں، تو اب جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کرتی، تو یہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ غلط بات ہے، زیادتی ہو رہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے رمضان کے مہینے میں۔ رمضان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی روزے رکھیں، اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اپنے علاقے میں اپنے آس پڑوس دیکھا کریں کہ جو لوگ اچھے طریقے سے روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس سورسز نہیں ہیں، تو آپ ان کو ضرور سپورٹ کیا کریں۔ تو یہ بہت برکتیں لوٹنے والا مہینہ ہے، بہت رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث بھی ہے بخاری میں، مسلم میں، مسند احمد میں، اور بھی کافی کتابوں میں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور تمام سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ہر رات ایک منادی اللہ کی طرف سے ندا کرتا ہے کہ اے خیر کے طالب ہمت کر، آگے بڑھ، نیکیاں کر اور نیکیاں کر، اور اے شر کے طالب رک جا، اب تو باز آ جا کہ یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اور اللہ کی طرف سے ہر رات جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے، یعنی کہ ماہ رمضان کا جیسے ہی چاند نکلتا ہے پورا مہینہ ہر رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اتنا یہ برکت والا اور فضیلت والا مہینہ ہے، اس میں لیلۃ القدر ہے، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی آپ اپنے آس پڑوس، اپنے غریب رشتہ داروں میں، اپنے علاقے میں دیکھیں کہ کسی کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ کسی کو اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، کہ کوئی دکھ میں ہے، کوئی پریشانی میں، کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی مثلاً چاہتا ہو کہ میرے پاس کوئی بیٹھے کو میرا حال پوچھے، تو آپ وہ بھی خیال رکھیں۔ اور کسی کو ویسے مثلاً کوئی بہت غریب ہے، محنت مزدوری کرتے ہیں لوگ لیکن وہ روزہ بھی رکھنا چاہتے ہیں، بہت ہوتے ہیں بہت نمازی لوگ، لیکن وہ اگر مزدوری نہیں کریں گے تو پھر ان کے گھر کا کیسے نظام چلے گا؟ تو وہ پھر روزے بھی کچھ چھوڑتے ہیں کچھ رکھتے ہیں۔ اگر کچھ ایسے لوگ ہوں آپ کے تعلقات میں، آپ کی نظر میں، تو آپ ان سے کہیں کہ آپ روزے رکھیں، آپ ان کے گھر میں پورے مہینے کا راشن ڈلوائیں، سودا ڈلوائیں، اور کہیں کہ آپ رمضان کا مہینہ مزدوری نہ کریں، آپ اللہ کی عبادت کریں، آپ روزے رکھیں۔ تو اگر آپ حیثیت رکھتے ہیں تو آپ ضرور یہ بھی خیال رکھیں، اپنے آس پڑوس، اپنے گلی محلے رشتہ داروں میں خیال رکھا کرے کہ یہ رمضان بہت برکت والا مہینہ ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ دیکھا لیکن اللہ سے اپنے گناہوں کی نہ بخشش نہ کروا سکا، مغفرت نہ کرا سکا۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے ہمارے زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہماری دنیا بھی آسان کر دے، آخرت بھی آسان کر دے۔
تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔